بہت کچھ ہے اور اس ان فیوچر جو ہے وہ پلاننگ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ثانیہ مچ کے حوالے سے اگر ہم اس وقت آپ نے جو اہم سوال کیا، اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں ترجمانی کرنے کی، اگر ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ صحیح فیکٹس پہ بات کروں تاکہ جو انہوں نے قربانی دی ہے اس کو ہم ضائع نہ کر سکیں، اس سے ہم کچھ میسج لے سکیں آنے والے وقتوں کے لیے. دیکھیں، پاکستان میں ہم نے جو حکومت کے 3 بڑے دور دیکھے ہیں، جس میں نواز شریف کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، اب پی ٹی آئی کا دور ہے. اگر آپ ایک چیز صحیح. دیکھیں کہ گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ متواتر مختلف گورنمنٹس میں اسی طرح کا رہا ہے کہ پہلے دھماکے ہوتے تھے یا سر اتارے جاتے تھے، لوگ اپنے لاشوں پیاروں کی لاشیں رکھ کے پروٹیسٹ کرتے تھے اور اسی طرح سے ویٹ کرتے تھے. اور یہ ہے پورا ملک جو ہے وہ اس حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے، ان کی پروگرس کے حوالے سے ہم لوگ سوال اٹھتے تھے اور ہمیشہ اسی طرح سے ترجمان آتے تھے. کبھی پرائم منسٹر آتے تھے اور دلاسا دیا جاتا تھا اور پھر سانحہ اسی طرح سے ریپیٹ ہوتا تھا. اب یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے امام کا بھی فرمان ہے کہ مومن ایک ہی بار ڈس جاتا ہے، بار بار نہیں. تو اگر مولا کا یہ فرمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. اب بھی اگر ہم اس فرمان کے اوپر اپنی نظر ثانی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ مولا کے فرمان کو پورا نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے مومن ہونے میں کچھ نہ کچھ پھر پرابلم ہے. اگر ہم 10-15 سالوں کے سارے سانحات کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر یہ سانحات دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ہم نے اسی طرح سے رویہ جاری رکھا تو آپ سے آنے والے کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے اس سے بڑے سانحات ہو اور ہم پھر چوکوں پہ اپنے جنازے لے کے بیٹھے ہوں اور ملک میں اسی طرح احتجاج ہو. کچھ بدلنے والا نہیں ہے، بدلنا پڑے گی اب اپروچ. میں نے پروگرام کے بریک میں جانے سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں اگر یہ ہم نے کر لیں تو شیعہ کلنگ کو بہت حد تک پاکستان سے ختم کیا جا سکتا ہے. ختم کیا جا کچھ سکتا ہے. بہت مثالیں اہم بات تھی کچھ مثالیں دوں گا، کچھ ایونٹس بتاؤں گا اور انڈیکیٹ کروں گا، اس چیز سے جوڑوں گا اس چیز کو تاکہ ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ اپنا کوئی شیعہ سیفٹی جیسا کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک سرمایہ کا ایک سیٹ اپ ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اس کی جو لا میکرز ہیں یا جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کے لیے آپ کے پاس لوگ ہوں جو آپ کے پیغام ارباب اختیار تک پہنچا سکیں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. انہوں نے اس ملت کے ان لوگوں کو بلیک میلر کہا جو اپنے پیاروں کے جنازے لے کے کوئٹہ میں شدید سردی میں 6 سے 7 دن بیٹھے رہے. انہیں بلیک میلر کہا گیا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس صوبے کے اندر ہماری کمیونٹی کی 10 سے 12 سیٹ نشستیں ہوتی صوبائی اسمبلی کی یا قومی اسمبلی کی، یہ شخص 2 گھنٹے کے اندر کوئٹہ پہنچتا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم کو یہ بولا گیا کہ فی کس عمران خان صاحب کی طرف سے پہلے 10 لاکھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف سے 15 لاکھ، تو 25 لاکھ کی رقم شیخ رشید نے اناؤنس کری. اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے انہوں نے ہم کو ڈبل کیا. اس سے بھی ہمیں پیغام پہنچتا ہے کہ ہمارے جو پیارے ہیں، ہمارے جو شیعہ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی جان کی قیمت صرف 25 سے 50 لاکھ ہے جس پہ بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے ہر سانحے کے بعد. اب میں آ رہا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف. ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات علامہ ساجد نقوی صاحب اور جو ہمارے دیگر ملت کے جو علماء کرام ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں مانتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے اب اپنی مدد آپ کچھ کرنا ہوگا، تو اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا جس کے اوپر آج تک شاید اس طرح کھل کے بات نہیں ہوئی. کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں 2 چیزیں کرنی ہوں گی. ہمیں سب سے پہلے اپنی جو کمیونٹی کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ثانیہ صفورہ کی. ثانیہ صفورہ ہوا خانی کمیونٹی کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا ثانیہ صفورہ ہوا تھا جس میں صفورہ فرنگی پہ حملہ ہوا تھا.
بس اچھا، ختم اس ہوا. میں آخانی انوالو تھے، آخانیوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، مارا، اور اس کے بعد وہ لوگ بھاگ نکلے. لیکن چند ہی عرصے میں وہ جو محرک تھے اس کے پیچھے ان کو پکڑا گیا، ان کو سزائے موت بھی ہوئی. اس میں این ڈی کا لڑکا بھی میرے خیال سے یونیورسٹی کا لڑکا شامل تھا، آئی بی اے کا تھا میرے خیال سے. ان کو سب کو سزائے موت ہوئی. یہ بھی میسج ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں آخانی کمیونٹی کی جو پرسنٹیج ہے وہ کتنی ہوگی آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے 2 سے 5% ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. مشکل سے. شیعہ کمیونٹی کی جو پرسنٹیج ہے جو پاپولیشن کی، وہ 20 سے 30% ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے فوراً ایک دم سے جو آپریشن ہوئے اور لوگوں کو پکڑا گیا، ہمارے جو قاتل ہیں وہ آج بھی میزان چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، ہم ان کو ماریں گے. رمضان مینگل جیسے بدنام زمانہ شخص پاکستان میزان چوک کے اندر کھڑے ہو کے ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی ہزاروں پوچھنے کو والا نہیں. آسٹریلیا بھگا دیا ہم نے. ٹھیک ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی ہے، اور بزنس کمیونٹی کو جب بھی کبھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، اور بزنس کمیونٹی پہ جب کبھی بات آتی ہے تو حکومتی ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز فوراً حرکت میں آتی ہیں. مطلب یہ کہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. یہ بات صحیح بات. مثال بالکل صحیح بیٹھتی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی کمیونٹی کے اندر پیسہ ہے، بزنس کمیونٹی ہے، اگر آپ ملک کو چلانے والوں میں سے ہیں، اگر آپ جی ہاں، ملک کے کی ہولڈرز ہیں، آپ کا ایک شخص بھی نہیں مرے گا. اور اگر خدا نخواستہ مر بھی بالکل جائے صحیح. تو حکومت ان کے قاتلوں کو چھوڑے گی نہیں. ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہ ہم نے گوگل کے سی ای او پیدا کیے، نہ ہم نے جو ہے ایپل کمپنی جیسے مالکان پیدا کیے. ہم لوگوں کی جو کمیونٹی میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ جابز ہیں نہ ذریعہ معاش ہے. میں کام کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کوئٹہ میں اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں. وہاں پہ گھر گھر عورتیں جو ہیں ان کے گھروں میں مرد نہیں ہیں کام کرنے کے لیے. وہ جس طریقے سے اپنا گزار بسر کر رہی ہیں، خیر وہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے یا ہمیں رپورٹس ملتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس مولا امام کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہم کو دنیا کا ہر علم دینا چاہا، لیکن ہم لوگوں نے نہیں لیا. لیکن جن کی ہم بات کرتے ہیں دنیا میں، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے معاشرے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں یا میں رہتا ہوں، ان لوگوں نے ان کی تعلیمات کو اپنایا اور اپنے ملک کو خوشحال کر دیا. اور ہم آج بھی پیچھے ہیں، نہ ہم مالی طور پہ مستحکم ہو پائیں، نہ ہمارے پاس ایسا کوئی سیٹ اپ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا سیٹ اپ مل جائے جہاں سے ہم لون لے کے اس کام کو سٹارٹ کریں. تو ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پارٹی بنائی، سیاسی پارٹی، اور مشکل سے 1 سیٹ ملی پورے پاکستان کے اندر. اب کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اندر کہہ لیں کہ ہمیں اپنے آزاد امیدوار کھڑے کرنے پڑیں گے. یعنی ہمیں اپنے مختلف بچوں جہتوں کو کے ساتھ تبدیلی چاہیے ہمیں. مختلف جہتوں سے بالکل تبدیلی چاہیے، بالکل. مختلف جہتوں سے ہم نے کام کرنا ہوگا اس میں. اگر آپ اپنی سیاسی قوت نہیں بنائیں گے تو عمران خان کیا، اگر دودھ کا دھلا عمران خان بھی پرائم منسٹر بن جائے پاکستان کا، وہ بھی نہیں آئے اور گا. اگر آپ کے پاس سیٹیں موجود نہیں ہیں، آپ 6 دن نہیں، آپ 60 دن بیٹھے رہیں گے لاشیں لے کے، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جس دن آپ کی کمیونٹی پیسے سے سٹرونگ ہو گئی، آپ کی کمیونٹی میں رجحان بڑھ گیا بزنس کا، آپ کی کمیونٹی میں رجحان بڑھ گیا لوگوں کے ذریعہ معاش بڑھانے کا، تو آپ کا ایک شیعہ بھی پاکستان پہ شہید مطلب ان کو شہید نہیں ہوگا. اچھا اور اگر آپ دیکھیں کی اس کے اندر سیاسی ایک بات اور بھی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور بعض مارکیٹوں کے تو میں بھی نام بھی جانتا ہوں. یہاں پوری مارکیٹس کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا گیا، پورے ان کے بزنس بند کر دیے گئے. ٹارگیٹڈ اسٹرائک کی گئی ہیں. جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے ان کو مارا گیا، دوسرے لوگوں کو ڈرایا خوفزدہ کیا گیا کہ وہ خود سے چھوڑ کے چلے جائیں. تو بزنس میں انوالو مطلب شروع سے تھے لوگ، مگر ان تمام حربوں کے ساتھ ان کو نیوٹرلائز بھی کیا گیا. یہ سارے کام بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہے. زندگی سر کے کتنے مختلف شعبے ہیں جس کے اوپر حملے ہوئے ہیں. میں آپ سے مثال دے رہا ہوں. آپ نے گجراتیوں کی مثال دیکھی ہے نا، کس طرح سے کمیونٹی کو سٹرونگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سٹرونگ کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے اور سب مل کے ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر جو اس کے پاس ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. کمیونٹی سپورٹ سسٹم جیسے کہ ویلفیئر سسٹم ہوتا ہے، ایک پراپر سسٹم بننا چاہیے جہاں پہ آپ کو قرض مل سکے، آسان قرض مل سکے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے. بہت سے لوگ ہیں جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا سرمایہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ وہ بات کر رہے ہیں جو لوگ شہید ہو گئے یا جن کے بزنس ختم ہو گئے ہیں. لیکن جہاں پہ دنیا ختم نہیں ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ دنیا فارم. چل رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کی سیاست میں آپ کو آنا ہوگا.
آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ سیاستدان پیدا کرنے ہوں گے. اگر آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ کی کم از یعنی کم 12 15 یا 20 سیٹ. سسٹم کا بالکل حصہ بالکل بننا بالکل ہوگا اور بالکل. ایک آپ دیکھیں نا مضبوط. ہاں مولانا فضل الرحمان کیا ہے, چند سیٹیں لے کے پورے ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. جب اس طرح کا آدمی یرغمال بنا سکتا ہے, ہمارے تو مطالبات جائز ہیں. تو ہم اگر بالکل ٹھیک. اگر اچھا اس اب وقت ہماری ٹائم جی. بہت اب اہم گفتگو آپ کے ساتھ جو ہے. اب ہاں اب بات آتی ہے, سیکیورٹی سسٹم کی. جب آپ کے پاس یہ بالکل دو چیزیں اس ہوں میں گی, اس آپ کے کو پاس اس کو کس ہاں اس کو جب آپ کے مینج کس پاس یہ طرح سے دو کریں چیزیں گے. ہوں گی, ہاں میں بتا رہا ہوں نا, آپ کی جب دو چیزیں ہوں گی تو آپ اس کے حوالے سے بھرپور قانون سازی کر پائیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لڑکوں کو سیکیورٹی پہ معمور کرتے ہیں یا ان کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں, بھلے وہ لائسنس تو بعد میں وہ لڑکوں کو مختلف ادارے بھی تنگ کرتے ہیں. اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لڑکے جو محرم الحرام کے اندر بھی سیکیورٹی کے اوپر معمور ہوتے ہیں, محرم کے بعد ان کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پراپر قانون ساز ہونے چاہیے, آپ کے پاس اپنی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, آپ کے اپنے لوگ ہونے چاہیے جو اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی کریں, اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اوپر یہ چیزیں پاس ہوں. آپ کے اپنے, میں اسی لیے فوکس کر رہا ہوں گورنمنٹ پہ, اپنی کوئی گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے جس میں ہماری اپنی سیٹیں ہوں اور ہم لوگ اس میں اپنے مطالبات رکھ سکیں, تبھی یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے. اگر آپ آف دا پویلین کھیلیں گے, پویلین سے باہر بیٹھ کے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی منسٹر آپ کے ساتھ دے گا, تو ایسا ممکن نہیں. تو آپ کو خود اچھا اپنے حقوق کی جنگ بڑی لڑنی پڑے گی. منظم, اگر ہم گزشتہ 2 اشروں کو دیکھیں سیرت عباس, تو بڑی منظم طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بیوروکریسی سے لے کر ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ ملت تشیع کے اوپر اسٹرائک کی گئی ہے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے تھا, لوگ بیدار نہیں ہوئے. جس طرح سے شعور اور آگاہی کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے تھے, جن فیکٹرز کے اوپر فالٹ لائنز پہ کام کرنا چاہیے تھا, ان فالٹ لائنز کے اوپر کام نہیں کیا گیا. تعلیم کے رجحان کو, جو اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں تقریباً 20 سال پہلے تعلیم کا رجحان بہت زیادہ تھا, لوگوں میں تعلیم کے جو ریشو تھا وہ بہت زیادہ تھا. ان 20 سالوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سمٹا ہے. بے روزگاری اس کی وجہ سے بڑھی ہے, اس کی وجہ سے اسکلڈ اور ٹیکنیکل لوگ بہت کم ہوئے ہیں. اسی اسنا میں ادھر یہ معاملہ سکڑ رہا تھا, ریڈیوس ہو رہا تھا, ادھر آپ کے اوپر اسٹرائکس بڑھ گئیں, آپ کے کاروباری لوگ مارے گئے, آپ کے بزنس مین مارے گئے, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, آپ کے یعنی زندگی کے ہر شعبے سے لے کے جو ایک چھوٹے سے سائیکل پنچر کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے لے کر, اور بڑے بڑے نامی اور گرامی لوگ بھی مارے گئے. ایک طرف یہ چلتا رہا, دوسری طرف آپ نے صحیح سے توجہ نہیں دی اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو تعلیم کی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت آپ جنازے لے کر بیٹھتے ہیں تو کوئی سننے والا صحیح سے نہیں ہوتا. سیرت عباس بہت عمدہ بات کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں اور کیا اقدامات کرنے ہوں گے جس سے بہت تیزی کے ساتھ, کیونکہ اب اس میں ہم نے ٹائم تو لگانا ہوگا, کیونکہ ہم نے ایک پوری نسل تیار کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اوور نائٹ نہیں ہوتا سب بالکل. کچھ. دیکھیں, آپ نے جہاں تک ایجوکیشن کی بات کری, میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 2% یا 3% آبادی ہے ہمارے آخانی بھائیوں کی, ان کا اپنا آخان بورڈ ہے, لیکن ہماری 20 سے 30% آبادی ہے, لیکن ہمارا اپنا کوئی جعفری بورڈ نہیں ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو تعلیمات دے سکیں. ہم اپنے بچوں کو سومناتھ کے مندر کی کہانی یا محمد بن قاسم کے کوئی کہانیاں نہیں سنانا چاہتے ہیں جو من گھڑت کہانیاں ہیں. ہم اپنے بچوں کو اپنا لٹریچر پڑھانا چاہتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, اب بات یہ آ رہی ہے کہ آپ نے یہ بات کی آئسولیشن کی, کہ 20 سال میں اتنا بڑا گیپ آ گیا کہ جو سرمایہ کار لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا, ان کو ہٹ کیا گیا, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ہم نے اس 20 سال کے اندر کوئی کام نہیں کیا. ہم نے اس سیکٹر کے اوپر کام نہیں کیا, ہم نے ویلفیئر آرگنائزیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کیا, جس کی وجہ سے عوام مانگنے پہ مجبور ہو گئی ہے. I'm sorry to say, ہمارے یہاں نہیں, ایسا جو کوئی حقائق ادارہ وہ نہیں بیان ہے. ہونے چاہیے, جو بالکل حقائق ہیں حقائق وہ پہ بیان بیان کر ہونے رہا ہوں. چاہیے. میں مجھے بہت ان کا شکایت ہے. مخالف نہیں ہوں, جو لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, میں ان کو مخالف نہیں ہوں, مگر ذریعہ حل صرف یہ تو نہیں بھائی ہے. وہ اگر کیا آپ کریں, بچوں کو نہیں پڑھائیں تو گے وہ تو کیا زندگی بھر کریں, مانگتا رہے گا. تو وہ کیا کریں, وہ کیا مجھے کریں, چوائس بتائیں نہیں کہ ہے. اگر ہم ہاں کسی کو, وہ کیا کریں, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن کھانا کھلانا اس کا حل نہیں ہے. میں سوال ہاں صرف یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کو یہ سوال کا جواب دیا جائے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سیٹ اپ ہو جہاں پہ ہمارے گھر کے جو شہداء ہیں وہ عزت کے ساتھ اپنی فیملی کا پیٹ پال سکیں, ان کو ایجوکیشن فری مل سکے, ان کو میڈیکل فری مل سکے. جب ان چیزوں سے بندہ باہر آئے گا تبھی وہ کچھ سوچ کے کام کر سکتا ہے. پھر ہم نے ورنہ سیکیورٹی کی برین بات نہیں کی تھا, کہ اگر ہم, ورنہ برین ہی نہیں, اور آپ گھر جائیں آپ کے پاس 10 برین پیدا نہیں مسائل ہوگا آپ کے پھر. سامنے کھڑے, آپ کیا
آپ کیا سیکورٹی کریں گے؟ جی ہاں، اس لیے لوگوں کے دماغ میں مردہ حال ہو چکے ہیں، لوگوں کو اب پرواہ نہیں رہی، جنازوں پہ جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، لیکن اس طرف رجحان نہیں جا رہا. کیوں؟ کیونکہ مسائل بہت ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ہمارے پاس، میں نے آپ سے جیسے بزنس کمیونٹی کی بات کی، اس کو آگے آنا ہوگا اور ان کو ایک پیسہ ایک پول میں لانا ہوگا. چاہے وہ ہمارے ساتھ کام کریں، وہ خود کام کریں یا کسی اور کو چوز کریں. آپ کے پاس آپ کے فیوچر پلانز ہونے چاہیے. آپ کے پاس آپ کے پاس پورے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے 10 سال میں اچیو کیا کرنا آپ ہے. نے آپ کے آپ نے جب اسٹارٹ کیا تھا کتنے لوگوں سے اسٹارٹ کیا تھا اور کتنے سرمایہ سے اسٹارٹ کیا سر تھا؟ میں تو تاکہ اکیلا لوگوں کی حوصلہ سر افزائی کے دو لیے، ہزار میں لوگوں کی حوصلہ سر افزائی دو کے لیے ہزار سوال بارہ کر میں رہا ہوں. آپ کی پروموشن کے لیے نہیں کر رہا، میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ جو لوگ کہتے ہیں نا سر کہ آل کام بہت بڑا محمد ہے، کے کیسے شروع ہوگا. سر آل محمد کے در کی علیہ السلام. خدمت کا سب سے حقیر صلہ پروموشن ہے. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں، آل محمد کی در کی خدمت کا سب سے حقیر صلہ پروموشن ہے. اور آپ کے ہی چینل نے اللہ تعالیٰ نے کرم رکھا ہے کہ آپ ہی کے چینل پہ کتنی بار میں انٹرویو دے چکا ہوں. اس اہل بیت کا صدقہ ہے کہ لوگ پیار کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں علی بھائی، میں نے جب کام اسٹارٹ کیا تھا 2012-13 کے اندر، میں اکیلا تھا. میں نے سارا لیا تھا، یوٹیوب سے لیا تھا، میں نے ویڈیوز بنائی تھی، اس میں کچھ سیکیورٹی پلانز دیے تھے. 2013-14 تک میرے پاس پوری ٹیم نہیں تھی. 15 میں میرے پاس اصل ٹیم آئی ہے اور میں نے 15 کے اینڈ سے صحیح کام سٹارٹ کیا ہے. اگر ٹیکنیکلی سپیکنگ میں نے 5 سال ورکنگ کی ہے، 2 سال مجھے صرف اکیلے بننے میں لگے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے اپنی سیلری سے بھی پہلا جو انسٹالیشن کی تھی نور ایمان میں کی تھی. کراچی سے جو لوگ بلونگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے نور ایمان گول مارکیٹ کے پاس ہے ناظم آباد میں. پہلا امام بارگاہ میں نے اپنی سیلری سے اس امام بارگاہ میں سی سی ٹی وی لگوائے تھے. مجھے آج اس کی رقم بھی یاد ہے، احسن میرے پاس اس کی احسن. رسید بھی پڑی ہوئی ہے. تو سر اپنی سیلری سے میں نے دیا، اپنے گھر سے سٹارٹ کیا، اپنے جیب سے سٹارٹ کیا. تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا. اور بہت مشکل کام ہے کہ ابھی دیکھیں میں ابھی یہاں آدھی رات ہو چکی ہے، صبح ہونے والی ہے، ہمیں جاب پہ بھی جانا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اس پہ ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پریشان ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آج مشق کا ثانیہ ہوا، خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کل کوئی اور بڑا ثانیہ ہو جائے. تو کیا اب ہم اس ثانیہ کا ویٹ کریں گے؟ کیا ہم اس ثانیہ کا انتظار کریں گے کہ ایک نیا دھرنا ہو، پورے ملک کو بند کیا جائے اور وہاں پہ اسی طرح سے ان بالکل لواحقین ٹھیک. کو لایا اچھا، جائے، ان کی ویڈیوز بنائی جائے؟ تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر لیں کہ سسٹم میں رہتے ہوئے، کیونکہ بہت ساری بیرونی ایجنسیز جو ہیں، بہت ساری بیرونی ملک ہیں، باقاعدہ اب تو اعلان وہ جس طرح سے بلوچستان کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے ملت تشیع کو پرووک کر کے حکومت پاکستان کے مد مقابل لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر افراتفری ہو جائے. مگر ملت تشیع بیدار ہے، ہماری قیادت بیدار ہے، انہوں نے اس سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے تمام چیزیں. اور پاکستان بنایا ہی شیعوں نے ہے، تو جو انسان بیمار ہوتا ہے، جو بناتا ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں جاتا. ناراضگی ہو سکتی ہے، حکومتوں سے ہو سکتی ہے، سسٹم سے ہو سکتی ہے، مگر ریاست کا دشمن نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو آدمی اینٹ رکھتا ہے وہ کبھی اپنے بنائے ہوئے شاہکار کو خراب نہیں کرتا، اس کے چہرے کو مسخ نہیں کرتا اور نہ کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تو بات طے ہے. اب یہاں پر بات یہ آ جاتی ہے کہ سسٹم کے ساتھ رہتے ہوئے، قانونی چارہ جوہی کے ساتھ کرتے ہوئے، کیا یہ اگر میں یہ تجویز پیش کروں کہ بعض لوگ اگر جس طرح سے اگر انڈیویجول لوگ اسلحہ لائسنس کا لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ بڑی سیکیورٹی کمپنیز کھولی جائیں اور پورے محلے میں ان کی ایک ممبرشپ ہو، ایک ان کی باقاعدہ ایک پول شیئرنگ ہو، ایک نیٹ ورک ہو، اس میں کچھ بے روزگاروں کو بھی ہیلپ ہوگی، ان کو بھی برسر روزگار ہو جائیں گے اور ہمارا دفاع، ہماری سیکیورٹی ہمارے ہاتھ میں ہوگی. ایک تو یہ تجویز ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم جو لوگ لے کر آئیں گے وہ چونکہ فورسز کے نہیں ہوں گے، ان کو کس طرح سے ہینڈلنگ کے جو طریقے ہیں اس کے کورسز کس طرح سے کرائے جائیں گے، اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا کہ وہ واک تھرو ڈورز کو، ویپن ڈیٹیکٹرز کو، اسلحے کو، ان تمام چیزوں کو باقاعدہ، یا جو ہائیلی ٹرینڈ دہشت گرد آ رہا ہے اس کو کس طرح سے قابو کرنا ہے. یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اس پر اگر کچھ ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی علی بھائی، ہم لوگ اس طرح کی جو ہے وہ کیمپینز کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں جس میں ہم ریسکیو ٹریننگ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. جب آپ بات کر رہے صحیح ہے. ہیں کہ سیکیورٹی ٹریننگ کے حوالے سے، تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے نمائندگان ہوں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومتی نمائندگان ہوں جو انوالو ہوں. کیونکہ میں ایک بات کہوں کہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا، ہم ہی یہ ملک بچائیں گے.
اور یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ شیعہ بیدار ہے، شیعہ امن پسند ہے، امام کے اس قول پہ چلتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت سچے مومن کی نشانی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ صحیح. ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں یا ہمارے ملک کی بیوروکریسی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس کی پینیٹریشن ہے سر کہ آپ کتنا بھی کچھ کر لیں، ایٹ دی اینڈ وہ چیز تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے خود کے نمائندگان وہاں نہیں بیٹھے ہوں. یہ موجود. بات طے ہے. اگر آپ اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، آپ کتنی بھی کمیٹیاں بنا لیں، محلہ کمیٹیاں بنا لیں، آپ کا کام پھر وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو حکومتی پھر تعاون نہیں ملتا. حکومتی تعاون بھی آپ کو اس لیے ملتا ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی آبادی ہے. مطلب پاکستان کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، ان کے میں ان کی فگرز درست کر دوں. ماشاءاللہ شیعہ ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے. ہمارے مطلب کہ جلوس سے آپ کو ایک مثال دے دوں کہ 40 کا جلوس تھا. پوری دنیا نے دیکھا کہ کتنی شیعہ عوام نکلی، پورے ملک میں کتنی عوام پورے ملک میں تھی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو اس میں ایک تو آپ کی اپنی نمائندگان حکومتی مطلب اس مجمع کو منظم ہونا چاہیے نا، ورنہ یہ بھیڑ بن جائے گی. یہ بھیڑ بن جی جائے سر. گی، بھیڑ کا کوئی فائدہ سر نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ کام سر آئی ایم سوری ٹو سے، میں خود علماء کرام کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن سر اس میں علماء کرام کا کام کم ہے، اس میں ہمارے سیاستدانوں کا کام زیادہ ہے. اس لیے کہ جو ہمارے اپنی کمیونٹی کے سیاستدان جو وہ ایوانوں میں جائیں گے، قانون سازی کریں گے، تبھی ہمارے حق کی لڑائی ہو سکتی ہے. ایک چیز ہمیں، ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بہت سارے آفیسرز ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں چاہتے ہیں کہ ٹریننگ دینا. بہت سے لوگ ایسے ہیں. اب اگر میرے پاس 10 والنٹیئر ہیں تو میں ان 10 والنٹیئر کو لائن پہ کیوں، ان کی زندگی کے اسٹیک پہ کیوں لگاؤں؟ تو میرے پاس ان کے فیوچر سیکیور کرنے کے لیے پلانز ہونے چاہیے. جو بھی بندے میرے پاس آ رہے ہیں ان کی انشورنسز ہونی چاہیے. خدا نخواستہ دوران ڈیوٹی وہ شہید ہو جائیں، کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، تو ان کے کھانے والوں کے لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہوگا اگر ہمیں پراپرلی کام کرنا ہے. پھر ٹریننگ کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہوگا. اسلحہ اب لازمی ہے. اگر ہم یہ کہیں، ہم پچھلے کئی پروگرام میں کہتے رہیں کہ سی سی ٹی وی کیمراز، واک تھرو گیٹس ہوں، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک قانون کی مدد ہوتی ہے. لیکن اب وہ وقت وہ آ گیا ہے کہ جیسے کہ ہزارہ ٹاؤن ہے، علمدار روڈ ہے، ان جگہوں پہ ہمارے اپنے نوجوانوں کو حکومت کو اعتماد میں لے کے، اداروں کو اعتماد میں لے کے، ان کی نالج میں رکھ کے اب ہمیں اسلحے کا بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ اب بغیر اسلحے کے کام نہیں ہے، اس لیے کہ دشمن جو ہے بڑا ایڈوانس ہے. تو اگر آپ دشمن کے اسلحوں کو نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر آپ ساری عمر یہ سوچتے رہیں گے کہ ان سے لڑنا کیسے. تو آپ اصل میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار اب وہ زمانہ تبدیل ہو گیا سیرت کہ آپ لوگوں کو فزیکل تلاشیاں لے رہے ہیں، اور مطلب اب ڈیوائسز پہ کام ہو رہا ہے، اب دور بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کام ہو رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلحہ لازمی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور میں بار بار اس چیز پہ فوکس کر رہا ہوں کہ ہمارے نمائندگان گورنمنٹ کے اندر موجود ہو. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اکثر نوجوان، آپ نے پتا ہے مسنگ، آپ کو پتا ہمارے اکثر نوجوان غائب ہیں. آپ کو پتا ہمارے اکثر نوجوان، بے گناہ نوجوان جن کا کوئی تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، اگر محرم میں کسی طرح ایکٹیو بھی، محرم کے بعد وہ نظر نہیں آئے. میں آج کھل کے بات کروں گا. اگر آج میں نے کھل کے بات نہیں کری بھائی، میں روزے محشر جناب شہیدہ کا منہ نہیں دکھا سکتا. بات سیدھی ہے. اگر آپ حق کی کریں تو ہمارے اداروں کے اندر پینیٹریشن ہے کلتن جماعتوں کی. ہمارے سیاسی ونگز بنے ہوئے ہیں سپاہ صحابہ لشکر جنگی کے. ہم سرٹ سے جتنے بھی ہیں تھالی کے چٹے بٹے، خود ہمارے پرائم منسٹر نے کتنی بار بات بولی ہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان. بیڈ طالبان یا گڈ طالبان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ تو طالبان کے آفیسز کھلوا رہے تھے پورے پاکستان میں. وہ تو طالبان کے آفیسز ہمارے کھلوانے کھڑے ہوئے تھے. منسٹر کے سافٹ کارنر ہے طالبان کو لے کے. ہماری سیاسی تنظیموں میں آپ دیکھ لیں، عزیر بلوچ جیسے لوگ، ان کے اندر کتنی کلدم کی پینیٹریشن، کلدم تنظیموں کی پینیٹریشن ہے. متحدہ کے اندر کتنا بڑا ایک دھڑ تھا، جو سپاہ صحابہ کا ایک دھڑ تھا، جو جا کے ان سے ملاقاتیں کرتا تھا ناگن چورنگی کے اوپر، جن کا جو ٹارگٹ کلنگ کرتے رہے. 4,500 صرف کراچی کے اندر نوجوانوں کو قتل کیا. میں اس لیے خاموش ہو جاؤں، میں اس لیے چپ ہو جاؤں کیونکہ میرا کراچی یا پاکستان میں کام ہے. تو بھائی روزے محشر میں اپنے امام کو منہ نہیں دکھا سکتا. بات حق کی کرنی چاہیے. ان تمام اداروں کے اندر کل عدم جماعتوں کی بھرپور پینیٹریشن ہے، اور میں اس سے آگے جانا چاہتا نہیں ہوں، اس لیے کہ کچھ آداب ہوتے ہیں، میں ان کو کراس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سے پولیس کے اور لا انفورسمنٹ اداروں کے اندر بھی ان کی پینیٹریشن ہے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. جب سیٹس بکتی ہے، میں صاف میں وہ چور دروازے کی نشاندہی کر دیتا ہوں نا. اس میں کیا پرابلم ہے؟
جو جب سیٹس بکتی ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں میرٹ پہ بہت کمی پاکستان میں کہیں ہوتا ہے کسی کا مطلب لاٹری لگ جائے، ورنہ سیٹس بکتی ہیں، جب بھی کوئی ویکینسیز آتی ہیں وہ سیٹس بکتی ہیں. تو یہ جو قلعدم جماعتیں ہیں یہ فوراً پیسے دے کر اپنے ہائیلی ٹرینڈ دہشت گردوں کو ڈال دیتی ہیں، وہ پھر ترقی کرتے کرتے بڑے آفیسرز بن جاتے ہیں اور وہ پھر ان کے لیے زندگی بھر کام کرتے ہیں. تو میں باقاعدہ ان تو کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نظریاتی آپ لوگوں نے، کارکنان ہوتے ہیں میں اندر. تبھی تو کہہ رہا ہوں میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ میدان خالی نہ چھوڑیں، اپنے نوجوانوں کو تیار کریں، انہیں آزاد امیدوار لاکھوں سے حلقوں سے کھڑا کریں. ہاریں گے، 1 سال ہاریں گے، 2 سال ہاریں گے، 6 الیکشن ہاریں گے، لیکن جب تک کہ آپ کی پریزنس نہیں ہوگی، لوگوں کو اسٹرانگ میسج آنا چاہیے. اگر آج آپ کے کوئٹہ میں 10-12 آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، جیتے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ بلیو کریں پرائم منسٹر 2 گھنٹے کے اندر جہاز پکڑ کے کوئٹہ کے اندر ہوتے ہیں. انہوں نے ہماری قوم کو بلیک میلر کہا. جس قوم نے آپ کے امام ضامن باندھا، اور میں یہ بھی بول دوں امام ضامن آئندہ اگر جس کو باندھے سوچ کے باندھے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ رویہ کیا ہوا ہے. ہمیں بلیک میلر بولا گیا. مجھے شرم جو آتی امام ہے یہ ضامن بات باندھ کہتے کہ سکتا ہے وہ اتار بھی سکتا ہے، جو امام ضامن باندھ سکتا ہے وہ ہاں اتار بھی سکتا ہے. وہ بالکل باندھا صحیح تھا انہوں نے. بالکل. ہاں میں اگر سیدھے نہیں معاملہ چلے گا تو اتر جائے گا، مسئلہ نہیں. بالکل بالکل. میں آج تک کبھی میں نے یہ ٹون استعمال نہیں کیا، لیکن میں بہت زیادہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد مجھے شدید اس بات پہ بھرم ہوں، میں اس بات پہ، اور مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں دل اس گرفتا سرزمین ہے پہ پوری رہتا قوم. ہوں. میں جس زمین پہ آسٹریلیا میں رہتا ہوں، آپ بلیو کریں کووڈ کے حوالے سے جب پینڈیمک یہ ہٹ ہوا، آسٹریلیا کی حکومت جیسی بھی ہے، 11 مہینے اس حکومت نے لوگوں کو بیٹھ کے کھلایا گھر پہ. کتنے 300 بلین سے ابو پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس ملک نے. کیسے بھی ہیں جو بھی ہیں، آپ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر دیکھ لیں، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ملک کے اندر ایک انتشار پھیل سکتا ہے، ایک نسل کشی کا سلسلہ کے آغاز ہو سکتا ہے مذہب کو لے کے، تو فوراً انہوں نے مسلمانوں کا سامنے آ لباس گئی. زیب تن کیا. انہوں نے ریڈیو پہ اذان دلوائی. آپ کر سکتے ہیں یہ کام اپنے پارلیمنٹ کے اندر، آپ کر سکتے ہیں اپنے نیشنل ٹی وی کے اوپر، یہ کام کبھی نہیں کر سکتے. آپ تو اپنے لوگوں کو وہ تو بلیک بلیک میلر میلر کہتے کہہ ہیں. رہے تھے. آپ کو شرم آنی ہاں بلیک چاہیے. میلر کہہ آپ رہے کو شرم آنی تھے. چاہیے. آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، جس ملک نے آپ کو عزت دی ہے. آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آپ کیا جانیں کہ کسی کا درد کیا ہوتا ہے. آپ کے بچے اگر لندن میں پلتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو آپ کیا نہیں جائیں گے؟ یہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. آپ کو اپنی قوم کا خیال ہونا نہیں چاہیے. میں مثالیں شرم سے کہتا ہوں، دیکھیں زیادہ جواب دہ اس میں لیے بنتے شرم سے تھے. کہتا ہوں میں شرم سے کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. میں شرم سے میرا سر میں جھکا ہوا ہے آج. دیکھیں انہوں نے مدینے کی ریاست کا جو نعرہ لگایا، اس وجہ سے وہ زیادہ جواب دہ ہوتے ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ، ہم بڑے احترام کے ساتھ گفتگو کرنے کے قائل ہیں، چاہے ہمارا دوست ہو، دشمن ہو، کوئی ہو، ہم بڑے احترام کے ساتھ بہت ہی شائستہ طریقے سے آپ کی خدمت میں پھر ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ زیادہ جواب دہ اس لیے ہیں حضور کہ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا. ریاست مدینہ آپ نے شاید ڈیفائن نہ کی ہو کہ وہ رسول اللہ کے زمانے کی تھی یا اس کے بعد کی تھی، کیونکہ اس کے بھی کئی خد و خال ہے، مگر آپ نے جو جنرل ایک پرسیپشن جاتا ہے ریاست مدینہ، عدل، انصاف، امن، بھائی چارہ، جب آپ نے اس چیز کا اعلان کیا، نام تحریک انصاف رکھا، انصاف کے پرچم کو بلند کرنے کی بات کی، تو آپ زیادہ جواب دیں. آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے حضور وہ جن خطوط کے اوپر آگے بڑھائی اس دی سے تھی زیادہ تحریک، وہ کہاں ہے؟ تکلیف اس سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات پہ ہوئی کہ ہمارے اپنے کمیونٹی کے زلفی بخاری، ان کی اسپیچ سے آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کس طریقے کی اسپیچ انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور کی کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا. میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں علی بھائی کہ یہ لوگ پپٹس ہیں. یہ لوگ، ان لوگوں کا شیعت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، میسج پہنچ گیا. ہم نے پوری ایک پوری چاہے وہ جنریشن زلفی کو کھڑا بخاری کرنا ہوں پڑے گا. یا بالکل کوئی ٹھیک بھی ہے. ہو، میسج پہنچ چکا ہے. سب کچھ سامنے بالکل کھل ٹھیک کے ہے. آ گئی. بس صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی حکومتیں منافقت سے آتی تھیں، میٹھے بن کے آتے تھے. اس حکومت نے ذرا زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ کھل کے اظہار کر دیا اپنی بیزاری کا وہ اس زیادہ قوم سے. بہتر ہے. تو ہم بالکل ٹھیک ہے. جی وہ زیادہ بہتر ہے، ہمارا سمجھ وقت میں آ ختم گئی ہو بات. گیا. بالکل ٹھیک، ہمارا وقت تمام ہوا. ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہے سیرت عباس آپ کے کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی اور ہماری آواز کو عالمگیر کرنے میں اپنا اسی کردار ہمیشہ کی طرح ادا کیا، کیونکہ ایک اہم موڑ کے اوپر اس وقت پاکستان کھڑا ہے. بہت شکر گزار ہے سیرت. شکریہ، جزاک اللہ. شکریہ شکریہ. ناظرین، ہم اس وقت جو ہے وہ ایک ملت تشیع کے ساتھ ایک ایسے دور سے، پاکستان کے سیاسی طور سے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ملت کو
ناشف جو ہے وہ درپیش چیلنجز ہیں، بیرونی قوتیں جو ہے وہ بھی ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہیں پیچھے کے پاکستان کے ساتھ اندر خلفشار کی کیفیت کو پیدا کی جائے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ لوگ واقف ہیں، لوگ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں، اور بعض جگہ وہ اعلان بھی یہ کام کر رہے ہیں۔